السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے رکھ دے قلب افسانہ از قلم مہجبہ کشف۔ انابیہ اور انزال دونوں ایک بہت ہی عجیب ماحول میں پلی بڑھی تھیں۔ انابیہ سب سے بڑی بچی تھی اور انزال سب سے چھوٹی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 2 بہنیں پیدا ہوتے ہی مر گئی تھیں، جس وجہ سے ان کی ماں کو صدمہ پہنچا تھا۔ انزال گھر میں سب سے چھوٹی تھی، جس وجہ سے اس سے ہر کوئی نفرت کرتا تھا۔ انابیہ کو اس بات سے نفرت تھی کہ اب گھر میں اس کی دوسری بہن آ گئی ہے۔ ان کی ماں کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا، جس وجہ سے وہ انزال کو بچپن سے مارتی تھی اور اسے بھوکا رکھتی تھی۔ انزال کے بابا، جو شاید نام کے بابا تھے، کبھی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں، مگر سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب ان کے بابا انابیہ کو دل و جان سے پیار کرتے تھے، مگر اپنی چھوٹی بیٹی سے اتنی نفرت۔ انابیہ اپنی بہن کو مارتی تھی اور اس کے جسم پر مختلف نشانات تھے۔ ایک دفعہ انابیہ کو اس کی دوست نے دھکا دے دیا تھا، جس وجہ سے اس کے گھٹنے پر بری طرح چوٹ لگ گئی تھی۔ انزال، جو اپنی بہن سے محبت کرتی تھی، اپنی قمیص کو نیچے سے پھاڑ کر اس کے گھٹنوں کا خون بند کرنے کے لیے اس کے قریب آئی۔ انابیہ کو وہ دیکھ کر شدید غصہ آیا، کیونکہ وہ کپڑے وہ تب پہنتی تھی جب وہ چھوٹی تھی۔ انابیہ نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے انزال کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے گئی۔ تم ایک بہت بری لڑکی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ڈریس پھاڑ دو گی؟ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ تیزی سے اس کے چہرے پر مارنے لگی۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، پیاری پیاری نیلی آنکھیں بالکل سمندر کی طرح، اس میں محبت اور پیار کی ایک پیاس تھی، خوبصورت گلابی ہونٹ جن سے انابیہ انابیہ ہی نکل رہا تھا، خوبصورت بڑی پلکیں جن پر پانی کے موٹے موٹے قطرے جمع تھے۔ اس کے گالوں پر انابیہ کا ہاتھ چھپ چکا تھا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ انابیہ انزال کو مار رہی ہے تو اسے روکنے کے بجائے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ بیچاری تڑپتی ہوئی وہیں کمرے کی زمین پر لیٹ گئی۔ انابیہ، جو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازے کو کنڈی لگا چکی تھی تاکہ انزال اس کمرے میں نہ آ سکے، وہ بیچاری چھوٹی سی بچی تھی جسے محبت کے نام پر صرف مال ملتی تھی۔ اس کے باپ نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ہر جگہ شرمندہ کریں گے اور اس کا مذاق بنوائیں گے۔ بار بار انزال کو موٹی، یہ میری بیٹی نہیں ہے، ایسی بیٹی نہ ہوتی تو بہتر تھا، یہ وہ کہہ کہہ کر اسے پریشان کرتے تھے۔ وہ اس قدر اپنی بیٹی سے نفرت کرتے تھے کہ اگر انزال کی کوئی غلطی ہوتی تو اسے بری طرح مار پڑتی تھی۔ ایک بار انزال 7 سال کی تھی اور اس کی ماں نے اسے برتن دھونے کے لیے ایک لمبی کرسی پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کرسی پر کھڑے ہو کر وہ جب برتن دھو رہی تھی، ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بار بار پلیٹ پھسل جاتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اسے نہ جانے کیوں یہ لوگ اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پلیٹ کے ٹوٹنے سے اس کی ماں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ سر کے بل زمین پر گر گئی اور اس کا سر تیزی سے زمین سے لگا۔ وہ وہاں لیٹ کر ماما ماما کہتی رہی، مگر اس کی ماں کی آنکھوں میں ایک بھی جھلک محبت کی نہ آئی۔ ان کی آنکھیں اس قدر خاموش تھیں جیسے انہیں کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ کالی آنکھیں جس میں گہرائی ہی اتنی تھی کہ محبت نظر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بیچاری خود کو سنبھال کر چپ کروا لیتی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بھالو تھا جو اسے سڑک کے کنارے سے ملا تھا۔ اس بھالو کا ایک بازو پھٹا ہوا تھا اور ایک کان کی سلائی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماما یہ ٹھیک کر دو نا۔ اگلی چیز اس کی مسکراہٹ کو اور اس کے دل کو توڑتے ہوئے گزری۔ اس کی ماں نے اس بھالو کو پھاڑ دیا اس کے سامنے اور اس کے بھالو کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ روئی کمرے میں ہر جگہ تھی اور انزال کی آنکھوں کے آنسو اس کی آنکھ کے کونے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی مسکان غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو حیرت اور خوف کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہ ہو سکا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ یہ کرے گی۔ وہ بنا کچھ کہے
اس بھالو کے سر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کا کمرہ ایک کباڑ خانہ تھا جس میں چھوٹی سی جگہ تھی۔ اسے وہیں رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس بھالو کو خود کی طرح جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ اسے وہ بھالو بہت پسند آیا تھا جس وجہ سے اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نیچے سے باندھ دیا۔ باندھنے سے اس کے اندر کی روئی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اپنے بھالو کے ساتھ اس زمین پر پڑی ہوئی ایک چادر پر سوتی تھی۔ اسے ناشتے کی ٹیبل پر بھی ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر 2-3 نوالے روٹی کے ملا کرتے تھے۔ انصال جب 15 سال کی ہوئی تو اسے لوگوں سے ملنا جلنا پسند تھا مگر وہ اپنی بہن کی نظروں سے نہیں بچ سکتی تھی۔ انصال کو اس کے گھر کے ساتھ رہنے والا لڑکا پسند تھا۔ اس کا نام عیسیٰ تھا۔ وہ انصال کے لیے کھانا لایا کرتا تھا اور گھر کے باہر بیٹھ کر وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ انابیہ کو انصال کی خوشی اور ایک وقت کا اچھا کھانا بالکل نہیں پسند تھا۔ اس نے اپنی گندی دماغ میں ایک پلان بنایا۔ اس نے عیسیٰ کو بلایا اور تیزی سے تھپڑ مار دیا۔ وہ بیچارہ لڑکا بری طرح ڈر گیا۔ ایک لڑکی کا اتنا سخت ہاتھ! شاید انصال کو مار مار کر اس کے ہاتھوں کی جلد موٹی ہو گئی تھی۔ اس نے عیسیٰ کو غصے سے کہا، اگر تم نے میری بہن کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہارے سارے بال کاٹ دوں گی اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو میں تمہارے کپڑوں میں چوہے چھوڑ دوں گی۔ انصال کو یہ دیکھ کر بہت برا لگا تھا۔ اس نے جب انابیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انابیہ کا جواب سن کر وہ حیران ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم زندگی میں خوش رہو۔ انصال کے دل اور دماغ میں ایک ہی چیز تھی، کیوں؟ میں تو تمہاری بہن ہوں۔ انصال بچپن سے یہ ساری بدتمیزی برداشت کر رہی تھی مگر پہلی بار اس نے اپنے لیے آواز اٹھائی، تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ حیرانگی اور غصے سے انصال بولی، تمہاری ساری خوشیاں۔ خوشی اور اکڑ کر بولی، بکواس بند کرو سمجھی، ورنہ کیا رو گی؟ اس کا مذاق بناتے ہوئے انابیہ ہنسنے لگی، ورنہ میں یہ کروں گی۔ تیز تھپڑ انابیہ کے منہ پر رکھ کر مار دیا۔ اس تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ انابیہ کے کان میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اس درد سے اس نے اپنے امی ابو کو بلایا اور انصال کے بارے میں بتانے لگی۔ انصال کے کردار پر جھوٹی تمہید لگائی اور کہنے لگی، یہ انصال بہت بری لڑکی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں، یہ نہ جانے اس لڑکے کے ساتھ آدھی رات کو باہر کیا کر رہی تھی، یہ وہ۔ انصال کی بات کو سنے بغیر ہی اس کا باپ اسے پیٹنے لگا، تب تک مارا جب تک وہ زمین پر نہ گر جائے۔ وہ بیچاری کہتی رہی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ وہ، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ ان سب کو آگ لگا دے۔ اس خیال سے آخری بار اس کی آنکھ میں آنسو آیا۔ اس آخری آنسو کے بعد اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ہی کوئی پیار کی پیاس تھی نہ ہی کوئی محبت بھری نگاہ۔ اس نے اپنے دل کو اس قدر سخت کر لیا تھا کہ وہ چاہتی تو ان کو آگ لگا دیتی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے کسی کے دل میں نہ تو محبت کا شعلہ تھا اور نہ ہی نرمی کی نظر نگاہوں میں۔ اس کی اپنی ماں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تھی۔ وہ بیچاری اس دن فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ 15 سال کی تھی مگر اس کے پاس عقل بہت تھی۔ وہ اپنی بہن کی طرح گھر بیٹھ کر اپنی بہن پر نظر نہیں رکھتی تھی۔ اس نے رات کو گھر سے چپکے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی کھڑکی کو کھٹکھٹایا۔ عیسیٰ جو اس آواز کو پہچانتا تھا، اس نے فوراً کھڑکی کھولی اور وہ گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے عیسیٰ کو سب کچھ بتایا اور اپنے جسم پر تھوڑے بہت نشان بھی دکھائے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر عیسیٰ کو الٹی آ گئی کیونکہ اس نے وہ نشان پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ بری طرح جلنے کے نشان، بڑے بڑے کٹس اور مار پیٹ کے نشان تھے۔ عیسیٰ نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا جو انصال کو بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو حیران کھڑے ہو گئے۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ ایک ہی سوال تھا ان کے ذہن میں۔ عیسیٰ نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی ویڈیو بنائی جس سے تھوڑا بہت خون ٹپک رہا تھا۔ اس ویڈیو کو انہوں نے پولیس اور باقی سوشل میڈیا پر بھی لگا دیا۔ ویڈیو اس وجہ سے لگائی
تاکہ لوگ آواز اٹھا سکیں اور انہیں پولیس کے حوالے کریں۔ انصال چھپکے سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ اللہ سے دعا میں یہ مانگ کر سوئی کہ کل سے اسے یہ سب تکلیف نہ جھیلنی پڑے اور وہ اپنی زندگی کو بدل سکے۔ شور اور تیز تیز آوازوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر بھاگی تو اپنے ماں باپ اور بہن کو کھڑکیوں میں کھڑا پایا۔ باہر اتنے لوگ تھے کہ حد نہیں۔ انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر انصال کو ان جانوروں سے آزادی دلانے کے لیے جلوس اکٹھا کیا تھا۔ انصال کی ماں نے انصال کو گھورتے ہوئے دیکھا اور انصال کے قریب آ کر کہنے لگی، اپنے جسم کو چھپاؤ اور باہر جا کر یہی کہو کہ یہ جھوٹ ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس بات نے انصال کو جھٹکا دیا تھا، مگر انصال نے وہی کیا جو اس کے دل نے کہا۔ دروازہ کھلا اور اس کے بابا انصال کو ان کے سامنے پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب جھوٹ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ پولیس بھی گرفتاری وارنٹ کے ساتھ پہنچ چکی تھی کیونکہ لوگوں کا ان پر بہت زور تھا۔ انصال نے تیزی سے بولنا شروع کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے مارتے ہیں اور میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ اس نے اپنے بازو کو اوپر کیا اور لوگوں کو خطرناک زخم دکھائے، اپنے ماتھے کے پھٹی ہوئی جگہ، اپنے لال آنکھیں اور ٹانگوں پر نشانات۔ پولیس جو اب ان تینوں کو پکڑ کر تھانے لے جانے لگی۔ انابیہ نے آخری وار کیا جو انصال کے دل کو جا لگا۔ انابیہ نے تیز چھری کو انصال کے پیچھے کمر کے حصے میں گھسا دیا۔ تم تبھی مر جاتی تو بہتر تھا جب میں نے ماں کو برتھ کنٹرول پلز دی تھیں۔ وہ چاقو بہت چھوٹا تھا جس وجہ سے انصال کا اتنا نقصان نہ ہوا، مگر اس بات پر انابیہ کو ذہنی اسپتال لے جایا گیا۔ اس کے ماں باپ بار بار انصال سے کہتے رہے، میری بیٹی، تم ہماری بیٹی ہو، یہ وہ، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انصال کا دل پتھر دل بن چکا تھا اور اسے اپنے روتے گڑگڑاتے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ 20 سال بعد انصال خوش تھی عیسیٰ کے ساتھ۔ اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا اور اسے ماں باپ کے روپ میں عیسیٰ کے ماں باپ ملے تھے۔ انصال اتنے سالوں بعد اپنے گھر والوں کو ان کی سزا بھگتتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی تو وہ سب سے پہلے جیل گئی۔ وہاں اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ جو اسے دیکھ کر خوش نہیں تھے، مگر انصال کو کہنے لگے، ہماری یہاں سے ضمانت کرواؤ، ورنہ اس بات سے انصال کو ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ ڈرنے کے بجائے ہنسنے لگی۔ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کومل نیازی، آپ یہاں ساری زندگی کے لیے سڑیں گی اور آپ جیسی ہر ماں کو میں یہی سزا دوں گی۔ دل خوش تھا، افسوس، اداسی، خفگی، غم، خوف، ڈر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کی زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ حیران تھے۔ اس کی ماں ایک دم سے جیل کے مضبوط شیشے پر جھپٹ پڑی۔ اسے لگا کہ وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا اور وہ انصال تک پہنچ جائیں گی۔ وہ بار بار کہتی رہیں، تم ہمیں نہیں چھوڑ کر جا سکتی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری ضمانت کرواؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ یہ سن کر انصال اور تیز ہنسنے لگی۔ انصال کے ہاتھ میں کافی تھی جو ایک دم کالی تھی، نہ ہی کوئی چینی تھی اس میں۔ اس کافی کو بڑے پیار سے بنایا تھا انصال کے ہاتھوں نے۔ اس کا ایک گھونٹ لیا اور آخری بار اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ اللہ کرے آپ یہاں بھی سزا بھگتیں اور روز محشر کو بھی، بول کر وہ کالی کافی اس شیشے پر گرا گئی۔ وہ شیشہ کالے اور بھورے رنگ سے بھر گیا۔ کومل اپنی بیٹی کو اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے نہ دیکھ سکی اور تیزی سے چلانے لگی، جانور کہیں کی، واپس آؤ۔ اگلی باری اس کی بہن کی تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس ذہنی ہسپتال میں گئی جو وہاں اور پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے دیواروں پر انصال، انصال کی بربادی، انصال کی قبر اور وغیرہ وغیرہ لکھا تھا۔ انصال کو اب پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن دماغی مریض ہے۔ اس نے انابیہ کو آواز لگائی مگر انابیہ نے نہ سنا۔ انصال نے اپنا نام تیزی سے پکارا جس سے وہ فوراً بھاگتے ہوئے شیشے کے پاس آ گئی۔ انابیہ کیسی ہو؟ خوشی سے بولی، تم انصال ہو؟ تمہاری تو موت ہو گئی تھی نا، تم زندہ کیسے ہو؟ میں نے تو تمہیں مار دیا تھا نا۔
انصال پھر دوبارہ ہنسنے لگی اور اس بار اس کے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے مار ڈالا، میں تو یہی ہوں خوش و خرم اپنے میاں کے ساتھ۔ اب تو میں اپنے میاں کی کمپنی میں ہیڈ ہوں، یعنی اچھا خاصا کما لیتی ہوں۔ تم بتاؤ تم یہاں کون سا خیالی پلاؤ بنا رہی ہو؟ اس کی آواز اس قدر نرم اور ہلکی تھی جو انابیہ کو پاگل کر رہی تھی۔ تم خوش نہیں ہو سکتی، خوشی صرف میرے حق میں ہے، تمہارے حق میں نہیں۔ اس نے اس بار اس خالی کافی کے کپ کو انابیہ کے سامنے رکھا شیشے کے دوسری طرف اور اپنی بہن کو بولا، یہ لو میری خوشیاں۔ ان الفاظ نے اسے لالچی بنا دیا اور وہ کسی طرح اس شیشے کو توڑ کر اس کپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انصال جو اور کچھ نہیں مگر خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ وہ ان تینوں سے محبت کرتی تھی مگر یہ تینوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے تھے، تو اب اس نے محبت کرنی ہی چھوڑ دی اور اپنے دل میں نفرت کو جگہ دے دی۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ افسانہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ ایکچولی کچھ دنوں سے میں کنٹینیوسلی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، سو آئی ایم سوری فار دیٹ، بٹ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں میں رمضان کے بعد ریگولر بیسس پہ ایپیسوڈز اپلوڈ کروں گی۔ سو اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اینڈ آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔